بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 10 نومبر 2021 بروز بدھ 5 ربیع الثانی بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی آپ کے لیے لایا ہے سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں آپ کو ملیں گی آپ کو خروج عہدہ سے متعلق خروج رہائی، ورکرز، ابشر، فلائٹس اور بہت سی دوسری اہم اپڈیٹس جو غیر ملکی ہونے کے ناطے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے آج پہلی خبر کے ساتھ۔ وزارت خارجہ کو ملازمت کے مصدقہ معاہدہ ہولڈرز کے ویزے جاری کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ سعودی کابینہ نے پرائیویٹ لیبارٹریوں کے قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت خارجہ کو جاب کے ویلڈ ایگریمنٹ ہولڈرز کے ویزے جاری کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کابینہ کا ورچوئل اجلاس شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ سرکاری خبرسا ایجنسی ایس پی کے مطابق کابینہ کے ارکان نے اقتدار نشینی کی 7ویں سالگرہ پر شاہ سلمان کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے سعودی ویژن 2030 کے پروگراموں اور اسکیموں کے مطابق ترقی پر خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی کابینہ میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب اور دوست ممالک کے درمیان ہونے والے مذاکرات اور میٹنگ کے نتائج کا جائزہ لیا گیا۔ قائم مقام وزیر اطلاع ڈاکٹر ماجد القاسمی نے اجلاس کے بعد ایس پی اے کو بتایا کہ کابینہ نے علاقائی اور بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں کابینہ نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ سعودی عرب میں 70% باشندوں کو، جن میں سعودی اور غیر ملکی دونوں شامل ہیں، ان کو کورونا ویکسین مفت فراہم کی گئی ہے اور سعودی عرب کورونا وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ کابینہ نے ہیوی ٹرکوں کی میعاد 10 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی۔ شاہراہوں پر آئندہ 5 سال پرانی ہیوی ٹرک وہ نقل و حمل کا کام انجام دے سکیں گے۔ ماڈل کی تاریخ کا اعتبار جنوری کے شروع سے ہوگا۔ فیصلے پر عمل درآمد 6 مہینے بعد ہوگا۔ کابینہ نے 14ویں اور 15ویں گریڈ کے عہدیداروں کی ترقی کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ وزارت تجارت کے 70,000 تفتیشی دورے، 668 دکانوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ ملک بھر میں وزارت تجارت کے چھاپے جاری ہیں۔ 70,762 چھاپے مارے گئے، جس میں سے 668 ہیں کمپنیاں جو ادارے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق تجارتی اداروں کے خلاف زیادہ تر کارروائی ایس او پیز پر عمل نہ کرنے کے باعث کی گئی ہے۔ وزارت تجارت نے تمام دکانوں اور جو شاپنگ مالز ہیں اس کی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ صرف ان لوگوں کو داخلے کی اجازت دی جائے جنہوں نے ویکسین کی 2 ڈوز لے رکھی ہیں اور جن کا توکلنامہ میں اسٹیٹس اپڈیٹ ہے۔ انہوں نے کہا دکانوں اور جو تجارتی ادارے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ وزارت صحت کی طرف سے ملنے والی ہدایات کی پابندی کریں، ورنہ 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور خلاف ورزی پر دگنا بھی ہو سکتا ہے۔ خود کو پولیس کے اہلکار ظاہر کر کے غیر ملکیوں کو لوٹنے والے گروہ کو پکڑ لیا گیا۔ مکہ مکرمہ پولیس نے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے غیر ملکیوں کو لوٹنے والے گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ 7 لوگ شامل ہیں جن کا تعلق فلسطین اور یمن سے ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے بتایا کہ مذکورہ افراد میں سے 5 یمنی درانداز ہیں جو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے آئے تھے۔ پولیس نے کہا گرفتار شدگان خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے لیبر کیمپوں اور سادہ لوہ مزدوروں کو لوٹا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی گھروں اور دکانوں سے بھی چوریاں کی ہیں، جبکہ متعدد خواتین کے پرس چھین کر بھی فرار ہوئے ہیں۔ پولیس کو ان کی تلاش تھی۔ جائے وقوع پر ملنے والے نشانات سے ان کا سراغ ملا ہے، جس کی بنیاد پر ان کی گرفتاری ممکن ہوئی۔ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث بھی یمنی گرفتار کر لیا گیا۔ 2,66,000 ریال بھی ضبط کر لیے گئے۔ مدینہ منورہ پولیس نے ہنڈی کے کاروبار میں ملوث یمنی غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرفتار شدہ شخص کے قبضے سے 2,66,285 ریال بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ غیر ملکی کارکن کی کون سی فیسیں ہیں جو کفیل کے ذمہ ہیں؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ ملازمت ختم ہونے پر کفیل غیر ملکی کارکن کے 7 کام کی فیس ادا کرنے کا پابند ہے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق ایک آجر نے وزارت افرادی قوت سے دریافت کیا تھا کہ میں ایک مؤسسے کا مالک ہوں، ملازم نے اقامے کی تجدید نہیں کرائی، کیا میں فیس ادا کیے بغیر اسے سعودی عرب سے بے دخل کر سکتا ہوں؟ وزارت افرادی قوت نے ٹویٹر پر سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا غیر ملکی کارکن کی درآمد کی فیس کفیل کے ذمہ ہے، یعنی کہ جو کارکن ہوتا ہے اس کو اس کے ملک سے یہاں بلانے کی جو فیس ہوتی ہے وہ کفیل کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اقامے کی فیس، ورک پرمٹ کی فیس، دونوں میں توسیع کی فیس، تاخیر کی صورت میں یعنی کہ لیٹ ہو جانے کی صورت میں بھی اس کی فیس، اور پروفیشن چینج کرنے کی فیس، اور اس کے علاوہ جو مہینہ ہوتا ہے اس کو چینج کرنے کی یعنی فیس، خروج عہدہ یعنی جس کو ایگزٹ انٹری کہتے ہیں، آپ چھٹی کہتے ہیں، اس کے اجراء کی فیس، اور ملازمت ختم ہونے پر ملازم کی جو وطن واپسی کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے کفیل کے ذمہ ہوتی ہے۔
ورکرز کی رہائش اور دکانوں میں لوٹ مار کرنے والے غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے سیکیورٹی فورس کے بھیس میں ورکرز کی رہائش اور دکانوں پر ڈاکہ ڈالنے والے 7 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے اسپیشل ٹیم تعینات کر کے ملزمان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کرنے کی ذمہ داری دی تھی۔ ٹیم نے ملزمان کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان میں سے 5 کا تعلق جو ہے وہ سرحدی امن جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی سے بھی تھا۔ ابشر کے ذریعے ٹریفک خلاف ورزیوں کی معلومات۔ ابشر اکاؤنٹ نے کہا کہ سروس کے ذریعے ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے کی رقم معلوم کی جا سکتی ہے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق ابشر نے ٹویٹر پر کہا کہ سروس کے ذریعے ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانوں کی رقم اور دیگر تفصیلات جاننے کے لیے سب سے پہلے ابشر پر لاگ ان کریں، انڈیویجولز میں جائیں اور جنرل سروسز پر کلک کریں۔ اس کے بعد جو خلاف ورزی ہے اس کا نمبر لکھیں اور اقامہ اور کوڈ لکھیں۔ اس کے بعد تمام خلاف ورزیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ رینٹ کار سے انشورڈ گاڑی ہی کرائے پر لی جائے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے رینٹ کار ایجنسیوں سے گاڑیاں کرائے پر لینے والوں کے حقوق کی وضاحت کی ہے اور ایجنسیوں کو بھی اس کی پابندی کی ہدایت کی ہے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹویٹر پر آگہی مہم شروع کی ہے۔ اس حوالے سے اتھارٹی نے رینٹ کار ایجنسیوں سے جو کار ہے وہ کرائے پر لینے والوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ کرائے پر گاڑی لیتے وقت اس بات کا اطمینان کر لیں کہ گاڑی کی انشورنس ویلڈ ہو۔ گاڑی انشورڈ نہ ہو تو یہ خلاف ورزی ہوگی اور اس کی اطلاع پہلی فرصت میں دی جائے۔ رینٹ کار ایجنسی کس کیٹیگری کی ہے اس حوالے سے بھی معلومات حاصل کی جائیں۔ کوئی بھی رینٹ کار کمپنی اس بات کی مجاز نہیں کہ وہ غیر انشورڈ گاڑی کرائے پر دے۔ کم از کم تھرڈ پارٹی جو انشورنس ہے وہ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ایجنسی کرائے پر گاڑی لینے والے سے انشورنس کی جو قیمت ہے وہ لینے کا حق نہیں رکھتی۔ ڈومیسٹک فلائٹ کی مہنگی ٹکٹوں کا مسئلہ حل کیا جائے۔ مجلس شورا سعودی مجلس شورا نے جو محکمہ شہری ہوابازی سے اندرون ملک پروازوں کے مہنگے ٹکٹوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا ہے۔ مجلس شورا میں یہ مطالبہ مالیاتی سال کی رپورٹ پر بحث کے دوران کیا گیا۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق مجلس شورا نے محکمہ شہری ہوابازی سے کہا کہ وہ سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش ماحول فراہم کرے اور پرائیویٹائزیشن کا اہتمام کرے۔ مجلس شورا نے محکمہ شہری ہوابازی سے کہا کہ وہ تعطل کے شکار جو ایئرپورٹ ہیں ان کے منصوبے جلد مکمل کرے۔ اسی سلسلے میں سعودی ویژن 2030 کے تقاضے اور شہری ہوابازی کی قومی حکمت عملی نافذ کرے۔ شورا نے محکمہ شہری ہوابازی کو ہدایت کی کہ داخلی فلائٹس کے یعنی کہ ڈومیسٹک فلائٹ کے مہنگے ٹکٹوں کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اس کے علاوہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور دیگر ایئرپورٹ پر مسافروں کو درپیش مسائل کے حل کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ کیا اقامہ اور خروج کی مدت میں مزید اضافہ ہوگا؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی مختلف سرکاری خدمات پر فیسیں مقرر ہیں جن کی ادائیگی بینک کے ذریعے آن لائن کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے یہ فیس جوازات کی جانب سے جاری خصوصی کوپن سسٹم کے ذریعے کی جاتی تھی، تاہم اب آن لائن پروگرام جسے سداد کہا جاتا ہے اس کے ذریعے فیس جمع کرائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک شخص کی جانب سے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوچھا گیا کہ جوازات کی سروس حاصل کرنے سے پہلے جمع کرائی گئی فیس واپس کیسے لی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں جوازات کا کہنا تھا کہ فیس کی واپسی اسی وقت تک ممکن ہے جب تک اس کی سروس حاصل نہ کر لی جائے۔ سروس حاصل کرنے کے بعد واپسی کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ جمع شدہ فیس واپسی کے لیے لازمی ہے کہ اسی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے جس سے آپ نے جوازات کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی تھی اس کے ری فنڈ کو آپشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ فیس واپس لے سکتے ہیں۔ فیس واپسی کی کمانڈ دینے کے ایک ہفتے کے اندر اندر اسی اکاؤنٹ میں ری فنڈ کر دی جاتی ہے جس کے ذریعے آپ نے فیس جمع کرائی ہوتی ہے۔ واضح رہے کچھ لوگ مختلف سروسز فراہم کرنے والے ایجنٹوں کے ذریعے فیس ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ری فنڈ کراتے وقت پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایجنٹ سروس کی ادائیگی کے مد میں اپنی فیس چارج کرتے ہیں جبکہ ری فنڈ کرانے کی صورت میں بھی کچھ کٹوتی کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ فیس اپنے بینک اکاؤنٹ سے جمع کرائیں جو ہے تاکہ کسی ایسے واقف کار کے اکاؤنٹ سے فیس جمع کرائی جائے جس پر اعتماد ہو کہ ضرورت پڑنے پر فیس واپس حاصل کی جا سکتی ہے۔ خروج عہدہ پر گئے ہوئے بعض تارکین کی جانب سے دریافت کیا گیا ہے جن لوگوں کے اقامے تاحال تجدید نہیں ہوئے کیا ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا گیا کہ کورونا کی وجہ سے ممنوعہ ممالک سے جہاں سے مسافروں کے ڈائریکٹ آنے پر پابندی عائد ہے وہاں سے آنے والے غیر ملکیوں کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں 30 نومبر 2021 تک مفت توسیع کرنے کے احکامات پر عمل درآمد جاری ہے۔ اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع مرحلہ وار بنیاد پر کی جاتی ہے جس کے لیے کسی بھی وہ ادارے سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ واضح رہے خروج عہدہ پر گئے ہوئے ایسے غیر ملکی جہاں سے آنے پر پابندی عائد ہے انہیں چاہیے کہ اپنی باری کا انتظار کریں، جب ان کی باری آئے گی تو ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں آٹومیٹک توسیع ہو جائے گی۔
अगर बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की फ़्लाइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ जो है वो सवालात पूछे जाते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के बहाली के बारे में कि कब तक खुलने के चांसेस हैं। अभी जो है सऊदी अरब ने मुकम्मल तौर पर जो है पब्लिक प्लेसेस पर जो है फुली तौर पर बहाल कर दिए हैं गुंजाइश को पब्लिक प्लेसेस पर, और जो कोरोना SOPs हैं और उस पर भी जो है वो ऐलान किया गया है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले चंद दिन के अंदर अंदर जो है फ़्लाइट्स की बहाली मुतवक्के है और सऊदी अरब में कोरोना के केसेस बहुत कम हो चुके हैं। तो इसी सिलसिले में फ़्लाइट्स की बहाली के जो दिन हैं वो बहुत करीब हैं। इसके बारे में अभी तक हतमी इत्तला नहीं है, जैसे ही सरकारी सतह पर इसका ऐलान होगा इन्फो टीवी में सबसे पहले आपको इत्तलात दी जाएगी। बात करते हैं कुछ कोरोना के केसेस के बारे में। 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मरीज़, 1 हलाक। सऊदी अरब में मंगल 9 नवंबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी वाक़ई हुई है। मंगल को सरकारी खबरसां एजेंसी SPA ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 49 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 57 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना का मज़ीद 1 मरीज़ चल बसा, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,806 हो गई है। बुरेदा मुनफरद खानों के हवाले से इंटरनेशनल नेटवर्क में शामिल हो गया। यूनेस्को ने मुनफरद खानों के लिए मारूफ शहरों के इंटरनेशनल नेटवर्क में सऊदी अरब के शहर बुरेदा को शामिल किया है। यूनेस्को ने यह फैसला शहरों के आलमी दिन के मौका पर किया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक कसीम रीजन में ऐवान सनअत और तजारत ने पकवान आर्ट्स इदारे की शिरकत से जो है बुरेदा की फ़ाइल यूनेस्को को भिजवाई थी। शहर के खानों के हवाले से मुतल्लिक तमाम मालूमात यूनेस्को के मुकर्रर ज़वाबित के ऐन मुताबिक फ़राहम की गई थी और यूनेस्को मुनफरद खानों के हवाले से शहरों के लिए अपने ज़ाब्ते और मेयार मुकर्रर किए हुए हैं। बुरेदा इन तमाम ज़वाबित पर पूरा उतर रहा था। 1 टन से ज़्यादा हशीश और 2,69,000 नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि जज़ान, असीर, रंजरान और अलजौफ में 1 टन से ज़्यादा हशीश, 2,69,000 से ज़्यादा नशावर गोलियों और 69.3 टन काद नशावर पत्तों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक सरहदी मुहाफ़ज़ों के महकमे के तर्जमान कर्नल मुज़फ़्फ़र अल-करैनी ने कहा कि बड़ी सरहदी गश्ती दस्तों ने स्मगलिंग में मुलव्विस 87 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।